پر قربان جاؤں آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر کائنات میں ہر ایک کو اس کے حقوق عطا فرما دیے۔ حاضرین محترم، آج کی میری گفتگو کا عنوان وہ ریلیٹڈ ہے، منسلک ہے یکم مئی، جسے عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ قربان جاؤں وہ عالم مغرب جو آج دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے انسانیت کو حقوق دے دیے، ہم نے غریبوں کو حقوق دے دیے، یتیموں کو دے دیے، بیواؤں کو دے دیے، ہمسایوں کو دے دیے، انسانوں کو دے دیے، جانوروں کو دے دیے، وہ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ 1948 میں آ کے دعویٰ کر رہے ہیں، 1948 میں آ کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ حقوق ہم نے دیے۔ نہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ حقوق ایک ایک دن مقرر کر کے آپ نے نہیں دیے، بلکہ ہر دن ہر ایک کے حق میں منا کر تاجدار کائنات نے آج سے 1400 سال پہلے عطا فرما دیے ہیں۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع بھی یہی ہوگا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدوروں کو کیا حقوق دیے ہیں، اور آج ہم بھی اپنے گھروں میں بھی اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھتے ہیں کہ مزدور پائے جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ وہ مزدور جس کی وجہ سے یکم مئی کو چھٹی منائی جاتی ہے، وہ اس دن بھی کام پہ جا رہا ہوتا ہے، اور جنہوں نے مزدور رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ گھروں میں چھٹی منا رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید کی آیات بینات کی روشنی میں یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا وہ مزدور جو پاکستان میں 8 کروڑ 36 لاکھ سے زائد پائے جاتے ہیں، 8 کروڑ 36 لاکھ سے زائد پائے جاتے ہیں، زراعت کے شعبے میں 37.4 یعنی 37.4%، انڈسٹری صنعت ملیں اس میں 25.4%، 25.4%۔ اسی طریقے سے دیگر سروسز میں، دیگر کاموں میں ہمارے پاکستان میں 37.2%، 37.2%۔ اتنی بڑی تعداد میں مزدور پائے جاتے ہیں، اور پاکستان مزدور رکھنے کے حوالے سے پوری دنیا میں 6واں بڑا ملک ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں مزدور ہمارے وطن میں، ہمارے پاکستان میں، ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہمیں یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق ہیں۔ ہمیں ہر طرح کا دعویٰ ہے، لیکن وہ جو پاکستان میں 8 کروڑ 36 لاکھ کی تعداد میں مزدور پائے جاتے ہیں، ان کا دن تو منا لیا جاتا ہے، مگر پورا سال ہم ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آئیے ذرا آمنہ کے لال کے فرامین سے اور اللہ کے پاک کلام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدوروں کو کیا کیا حقوق 14 صدیاں پہلے عطا فرما دیے تھے۔ حاضرین محترم، میں نے آیت قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فرمایا یہ بڑے حاکم، یہ امراء، یہ مالدار، یہ گاڑیوں والے، بنگلوں والے، عہدوں والے، یہ ایم این اے، یہ ایم پی اے، یہ بڑے بڑے سردار، یہ بڑے بڑے دولت رکھنے والے فرائین، یہ دولت کو تقسیم نہیں کرتے، بلکہ اللہ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم، ہم ہیں جو ہر ایک کے درمیان دولت کو تقسیم کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا فی الحیات الدنیا، فرمایا ہم نے ہی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کو تقسیم کیا، وہی ہم ہیں۔ پھر آگے فرمایا ورفعنا بعدہم فوق بعض، ہم نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا، درجات بنا دیے ہیں۔ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے سے کام لیا جا سکے۔
پھر فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت بدرجہ بہتر ہے اس مال سے جو لوگ جمع کر کر کے صرف اپنے تجوریاں بھرتے رہتے ہیں۔ حاضرین محترم، اب میں نے یہ آپ کے سامنے ابھی ترجمہ کیا، فرمایا کوئی کسی کی دولت روکنے والا، کسی کو دولت دینے والا، اس کا اختیار کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب ہم اس آیت قرآنی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے۔ پہلا پوائنٹ جو سمجھ آیا کہ مالک ساری کائنات کا اور کائنات میں پائی جانے والی دولت کا فقط ایک ہے، اس کا نام اللہ رب العالمین کی ذات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسی آیت میں فرمایا کہ ہم نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو مڈل کلاس بنایا، کسی کو لوئر مڈل بنایا، متوسط بنایا، کسی کو ہم نے غریب بنایا۔ فرمایا یہ بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو امیر نظر آتے ہیں، کوئی غریب نظر آتا ہے، کوئی آپ کو مڈل کلاس متوسط طبقہ نظر آتا ہے، یہ جو درجات تھے سوسائٹی میں، یہ درجات بھی ہم نے خود بنائے ہیں تاکہ کائنات کا نظام چلایا جا سکے۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں ایک نظریہ پایا جاتا ہے اشتراکیت کا۔ بولیے لفظ کیا؟ میں سمجھاتا ہوں، لفظ کیا بولا میں نے؟ اشتراکیت کا۔ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سارے لوگ امیر ہی ہونے چاہیے، جتنے لوگ رہتے ہیں سارے امیر ہونے چاہیے، کوئی غریب نہیں ہونا چاہیے، کوئی مڈل کلاس، کوئی لوئر مڈل کلاس نہیں ہونا چاہیے، غریب نہیں ہونا چاہیے، سارے امیر ہونے چاہیے۔ اس کے برعکس قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے تم کہتے ہو کہ سارے ایک جیسے ہوں، سب کا لیونگ سٹائل ایک جیسا ہو۔ قرآن کہتا ہے نہیں، اگر سب کا ایک جیسا سٹینڈرڈ ہو جائے گا تو کائنات کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ کائنات کا نظام تب چلے گا جب کوئی مل کا مالک ہوگا اور جب اس مل میں کوئی کام کرنے والا مزدور بھی ہوگا۔ تو یہ مزدور کسی نہ کسی نے بننا ہے، ادروائز ایک فیکٹری چل بولیے نا نہیں سکتی۔ مثلا سارے امیر ہو جائیں تو کوئی کوڑا پھینک کے آئے گا؟ تو ذرا سوچے نا کہ کوئی میں امیر ہوں، میں کیوں پھینکوں، میں تو ملازم رکھوں گا۔ تو پھر وہ اب وہ ملازم کون ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی امیر کے برابر کا نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے یہ بات بتا دی کہ یہ جو کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مڈل کلاس میں ہے، کوئی اپر مڈل میں ہے، کوئی لوئر مڈل میں ہے، یاد رکھ لو اس میں ہماری حکمت ہے۔ اس کی بنیاد پر فیصلے نہ کرتے پھرنا کہ کون اعلیٰ اور کون ادنا ہے، کون عزت والا اور کون کمتر ہے۔ میں نے عزت اور عظمت کا پیمانہ دولت کو نہیں رکھا، اپنی بارگاہ میں تقویٰ کو رکھا ہے۔ جو جتنا نیک ہوتا چلا جائے گا اتنا میری بارگاہ میں معزز اور مکرم ہوتا جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس پہلی آیت میں ہمیں یہ بات سمجھائی۔ اب چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے میں اس لیے اب آگے بڑھ رہا ہوں۔ پہلے آتے ہیں مزدور کی فضیلت کیا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو کام کرتا ہے۔ یکم مئی آیا تو میں نے چاہا اس موضوع پہ پہلے کبھی بات نہیں ہوئی، تو آج ہم اس آقا علیہ السلام کے ذرا اس احسان کا جائزہ لیتے ہیں کہ آمنہ کے لال نے کیا کیا احسانات امت پر فرمائے۔ جس سوسائٹی میں تصور کوئی نہیں تھا، دیکھیے یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، جس سوسائٹی میں تصور ہی نہیں تھا کسی کو حقوق دینے کا، اس سوسائٹی میں آقا علیہ السلام اعلانات فرما کر گئے ہیں۔ اب ذرا سنیے، پہلا آقا علیہ السلام نے مزدور کی، ہاتھ سے کام کر کے پیسہ کمانے والے کی عظمت کو بیان کیا۔ الترغیب و ترہیب حدیث پاک نمبر 1688 آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا سعید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ سب سے پاکیزہ ترین کمائی کون سی ہے؟ بولیے کیا پوچھا؟ سب سے اونچا بولیے کیا؟ پاکیزہ ترین۔ سب سے اعلیٰ کمائی کون سی ہے؟ آسان ترجمہ کر دیتا ہوں، سب سے افضل کمائی کون سی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قالا عمل الرجل بیدہ، وہ دولت جو انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کے خود کمائے، نمبر 1۔ نمبر 2 وَكُلُّ
कुल्लु कस्बुन मबरूर, और हर वो दौलत जो ईमानदारी के साथ कमाई गई हो, जिसमें किसी को धोखा ना दिया गया। फरमाया ये सबसे आला। अच्छा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अगर कोई आला बंदा ये कमाई कमा देता है, अपने हाथ से मेहनत करके ये कमाई कमाता है, दौलत कमाता है और अपने घर मामलात को चलाता है, तो इसका अजर क्या है, इसका इनाम क्या मिलेगा, ये अल्लाह को कितना पसंद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद बिन हंबल हदीस पाक नंबर 17181, बड़ी ईमान अफरोज हदीस है। ये अभी मैं बता रहा हूं कि मेहनत करना, हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से एक बड़ी परसेंटेज ऐसी है कि जो घरों में वेला रहना पसंद करते हैं, फारिग। वो जी हमारे स्टैंडर्ड का काम नहीं मिलता, और स्टैंडर्ड क्या है, मैट्रिक पास भी नहीं है, एफएससी बीएससी बस यही रुक गए, आगे स्टडी को भी नहीं चलाया। लेकिन अपनी जात के अंदर हम इतने अफलातून बने हुए होते हैं, हम समझते हैं कि मेरे स्टैंडर्ड की जॉब ही पाकिस्तान में नहीं। ऐसा नहीं है, बड़ी सादा सी बात है। ये चाइना साथ है और उनकी आबादी इस वक्त तकरीबन 1.5 अरब के करीब है, 2 अरब, क्योंकि अब इतनी बड़ी आबादी, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चाइना में है, दूसरे नंबर पर इंडिया में है, हम 5वें नंबर पर आते हैं। अब बड़ी सादा एग्जांपल है, इतनी बड़ी आबादी मगर वो दुनिया को खिला रहे हैं। क्यों? हर बंदा अपनी मेहनत खुद करता है, खुद कमाता है, खुद खाता है। हमारे मुआशरे में क्या है, एक अब्बा जी कमाने वाले हैं और पूरा आवे का आवा खाने वाला है, और बिजली के बिल भी उसी ने देने हैं, गैस के बिल भी उसी ने, सारे झंझट वो एक अब्बा जी के जिम्मे हैं। या अगर हमारे मुआशरे में एक मॉडल और भी पाया जाता है, वो कौन सा मॉडल है, अब्बा जी अगर नहीं कमा रहे तो जो सारे बहन भाइयों में से एक पढ़ जाएगा, अब सारी जिंदगी उसको सजा देंगे कि ये पढ़ क्यों गया है, क्योंकि वही कमाए, वही सारों के खर्चे करे, वही सबके शादियां मामला सारे उसके जिम्मे, क्योंकि वो कमाता है, और बाकी सिर्फ बोलिए ना। और एक तीसरा मॉडल भी है, अब बात कहीं और जा रही है, मगर मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि हम क्या करते हैं। एक भाई बाहर चला गया, अब पीछे सारे, वो वहां पर बेचारा किसी पेट्रोल पंप पे है, वो वहां पर मजदूरी करता है, वो मेहनत करता है, और बस इधर सारे बाकी बहन भाई, आप क्यों नहीं काम करते, आप क्यों बोझ है मैशत पर, आप क्यों नहीं। वो जी हमारा भाई बाहर रहता है, बस वो वहां से डॉलर भेज रहा है और हम यहां पर उसको पैसों में तब्दील करके अपना गुजारा कर रहे हैं। नहीं, जब तक हर बंदा मेहनती नहीं बनता, हर बंदा मजदूर नहीं बनता, हर बंदा काम नहीं करता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा आकाला अहदुम मिनकुम तामन अहब्बा इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला मिन अमल यदैहि। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी ने ऐसा खाना नहीं खाया जो मुझे महबूब हो। यानी सारी मखलूक में कोई बंदा खाना खाने लगे तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह को वो खाना महबूब है, अल्लाह को वो खाना बंदे का बहुत पसंद आता है जो बंदा खुद मजदूरी करके, खुद कमा के, जिन पैसों से, अपने पैसों से जब वो खाता है ना, तो अल्लाह को उस खाने से भी मोहब्बत हो जाती है, उस बंदे से भी मोहब्बत हो जाती है। अब आप अंदाजा कीजिए, आका अलैहिस्सलाम ने शायद अल-कासिब हबीबुल्लाह, हाथ से कमाई करने वाला, खुद कमा के खाने वाला, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हबीबुल्लाह, वो अल्लाह का दोस्त है। और हम, मतलब आप अंदाजा कीजिए, बहुत सारे बुजुर्ग सोसाइटी में ऐसे भी हैं कि जो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं और रेडी के ऊपर मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं। लेकिन एक मॉडल ऐसा भी पाकिस्तान में पाया जाता है कि औलाद थोड़ी सी जवान हुई तो फिर अब्बा जी दिया नाड़ी बीमारियां और बेशुमार और बात, अब वो क्या जी, सारा काम, सारा पैसा उन्होंने कमाना है, हमने सिर्फ आराम से बैठना है। जब एक जिम्मेदारी हम समझ लेना, अपने ऊपर एहसास महसूस कर लें कि यार मैंने अपनी जिम्मेदारी, जो घर मुझे अल्लाह ने दिया है, उसको चलाने के लिए मैंने हर सूरत मेहनत करनी है, तो फिर बीमारियां पीछे रह जाती हैं, जिम्मेदारियां आगे आ जाती हैं। और फिर इंसान जब हाथ से कमाता है तो खुदा की इज्जत की कसम, वो बंदा हकीकत में अल्लाह का महबूब और दोस्त बन जाता है।
اب آپ دیکھیے اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمیت جتنے انبیاء آئے سب نے خود اپنے ہاتھوں سے محنت کی. حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ لوہے کا کام. کیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، لباس بناتے، کپڑے بناتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے، بکریاں چراتے. حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائیں اور کیا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی. اب یہ حدیث پاک سنیے، صحیح بخاری کی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم. اللہ نے کوئی نبی ایسا پیدا نہیں کیا جس نے اپنی زندگی میں بکریاں نہ چرائی ہوں. آقا علیہ السلام سے پوچھا فقال اصحاب، آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتا، کیا آپ نے بھی چرائیں؟ آپ نے فرمایا نعم کنت ارعاها علی قراریط لأہل مکہ، کہ میں اہل مکہ سے چند پیسے لے کر، چند پیسے کے بدلے میں اہل مکہ کی خود بکریاں چرایا کرتا تھا. اب یہ بکریاں چرانا کیا ہے؟ یہ محنت ہے، یہ مزدوری ہے، یہ اہتمام ہے. اچھا اس سے ملتا کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو سارا دن، اور ہمارے محلے میں اور ہمارے علاقے اور ارد گرد یہاں تو وہ جسمانی محنت کرنے والے لوگ زیادہ رہتے ہیں. یہ وہ ذرا سنیں، جب کمانے کے لیے نکلیں تو اس نیت کے ساتھ نکلیں تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ایمان افروز یہ حدیث پاک سنیے. کیا؟ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک ہم کھڑے ہوئے تھے باہر، تو ایک ہٹا کٹا نوجوان صحت مند، اس کے ہاتھ میں کام کاج کے اوزار تھے اور وہ بڑی تیزی سے آقا علیہ السلام کے پاس سے گزر گیا. جب وہ گزر گیا تو صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ کاش یہ جتنا دولت کمانے کی فکر کر رہا ہے، کاش اتنی اس کو اللہ کی فکر ہوتی، کاش اتنی تیزی سے یہ مسجد بھی جاتا، کاش اتنی تیزی سے یہ نماز پڑھنے بھی جاتا، کاش اتنی تیزی سے یہ تسبیح و تحلیل بھی کرتا. کسی نے بات کی، آقا علیہ السلام نے یہ جملے سن لیے. اب ذرا سنیں آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. جب ہم صبح نکلیں کام کے لیے مزدوری پر تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے. اب ذرا سنیے ایمان تاز. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے کہنے والے صحابی کہ کاش یہ اللہ کے لیے بھی اتنی تیزی کرتا، نماز میں بھی اتنی تیزی کے ساتھ معاملہ کرتا، یہ اور تسبیح و تحلیل میں اتنا تیز ہوتا، جلد باز ہوتا، جتنا یہ دولت کمانے کے معاملے میں جلد باز ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر یہ نوجوان اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے روزی کمانے جا رہا ہے نا، تو فرمایا یہ ایسے ہے جیسے یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے. پہلی بات. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر یہ نوجوان، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نیت سے جا رہا ہے، اگر یہ نوجوان اپنے والدین کی خدمت کی خاطر کمانے جا رہا ہے تو فرمایا پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں جہاد پر جا رہا ہے. اور تیسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ یہ اس لیے جا رہا ہے کہ وہ خود کمائے اور اپنے آپ کو حرام رزق سے بچائے، اور نہ بچوں کے لیے نہ والدین کے لیے، صرف اگر وہ اپنی ذات کے لیے بھی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو فرمایا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ مزدوری جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دولت کمانے جا رہے ہیں، اگر ہمارے دل میں نیت یہ ہے کہ ان پیسوں سے میں اپنے بیوی بچوں کی پرورش کروں گا، ان کے پیٹ کو پالوں گا، ان کی ضروریات کو پورا کروں گا، یا اس نیت سے جاتا ہے کہ اس سے آنے والا پیسہ والدین کی خدمت پر لگے گا، یا اس نیت کے ساتھ جاتا ہے کہ اس سے میری ذاتی ضروریات پوری ہو جائیں گی، فرمایا وہ کوئی گناہ کا کام کرنے نہیں جا رہا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے یہ مزدور کو اللہ رب العزت نے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ مقام عطا کیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے ابھی ابتدائی بات رکھی
کہ مزدور کو ہاتھ سے محنت کرنا اور مزدوری کرنا اور جد و جہد کرنا اور پیسہ کمانا حلال طریقوں سے، تو اللہ رب العزت اس کا کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تقریباً 8.5 کروڑ 8.37 کروڑ ہمارے معاشرے میں مزدور پائے جاتے ہیں، اور ان کا عالمی دن آ رہا ہے، منایا جاتا ہے۔ یہ عالمی دن پہلا پوائنٹ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ عالمی دن، یہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اہل مغرب کی اور اہل یورپ کی روایت ہے، اور انہوں نے ایک دن مقرر کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مزدور کا ایک دن نہیں ہے، آمنہ کے لال نے ہر دن مزدوروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلا حکم ذرا سنیے، اب ذرا دیکھتے جائیے گا، میں بہت تیزی کے ساتھ چلتا ہوں اور آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ فرمایا، جب بھی تم مزدور رکھو اپنے ساتھ اپنے گھر میں کسی کو اپنے کام کاج کے لیے، تو ایسا کرو کہ اس کے ساتھ اتنی زیادہ اپنائیت حاصل کر لو، اسے اتنا زیادہ اپنا پن لگے آپ کے رویے سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے معاملات سے، کہ اس کو فیل نہ ہو کہ یہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام ہوں، یہ نہ لگے کہ یہ میرا باس ہے اور میں اس کا ورکر ہوں، یہ نہ لگے، اپنائیت، یکسانیت۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہوتا، یہ حدیث پاک آئی ہے بخاری میں اور حدیث پاک کا نمبر ہے 30۔ میں اب تفصیل میں جائے بغیر صرف اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کا معاملہ ان کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ ایسا ہوتا کہ جیسا لباس وہ پہنتے ویسا لباس صحابہ کرام اپنا کر لیتے تھے، تاکہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کوئی اور ہے اور میں کوئی اور ہوں۔ اور یہاں بڑی پیاری ایک مثال یاد آ گئی، امیر المومنین خلیفۃ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ خلیفہ بنے، جب اعلان ہو گیا تو آپ نے اپنی جو تنخواہ رکھی وہ ایک مزدور کے برابر رکھی۔ بولیے کس کے برابر رکھی؟ اچھا، مزدور کے برابر رکھی۔ سائل نے کہا، یا امیر المومنین، اتنے پیسوں میں آپ کا گزارا ہو جائے گا؟ بڑی ایمان افروز بات ہے۔ پوچھا، اتنے پیسوں میں آپ ہیڈ ہیں، آپ سربراہ ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ نے بطور وزیر اعظم اپنی تنخواہ مزدور کے برابر رکھی ہے، اس کے اخراجات اور ہیں، آپ کے بولیے نا اور ہیں، آپ کا گزارا کیسے ہوگا اتنے پیسوں میں؟ آپ نے فرمایا، اگر میرا گزارا نہیں ہوگا نا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، جتنے پیسوں میں میرا گزارا ہوگا میری ریاست میں مزدور کی تنخواہ بھی اتنی ہوگی۔ اور آج ہم بھی ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو گورنمنٹ کی آفیشل جو تنخواہ کم سے کم رکھی ہے، کتنی؟ 37۔ اور 37 میں مجھے آپ بتا دیجئے، وہ جس نے گھر کا کرایہ دینا ہے، جس نے بجلی کے بل دینے ہیں، جس نے گیس کے بل دینے ہیں، جس نے سارا کچھ کرنا ہے، وہ مزدور 37 میں، جس نے بچوں کو پڑھانا ہے، علاج معالجے پر خرچ کرنا ہے، وہ 37,000 میں کیسے گزارا کرے؟ یہی وجہ ہے کہ اب لوگ عزتیں بیچ کر گزارا کرتے ہیں، اس قدر بے ایمانی۔ اس کی وجہ کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ غربت، یہ مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، یہ پہلا فرض ہمارے ذمے ہے کہ ان کے ساتھ اپنائیت سے رہیں۔ دوسرا پوائنٹ بڑا ایمان افروز، وہ یہ کہ جب ہم کسی کو مزدور رکھیں تو پہلے خواہ آپ کا قریبی تعلق ہو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا جی یہ محلے کا ہے بس کام کروا لیا دے دیں گے پیسے، نہیں، فرمایا جو بھی آپ کا قریبی ہو یا دور کا، پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اجرت پہلے طے کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ پیارے امتی حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہو کرہا ان یستاجر الرجل حتی یعلمہ اجرہ، فرمایا حضرت امام سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ اجرت طے کیے بغیر کسی سے کام کروایا جائے،
اب بتاتا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا ان استئجار الاجیر حتی یبین لہ اجرہ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی آپ اس وقت تک کسی سے مزدور سے کام کروا ہی نہیں سکتے, میں تمہیں منع کر رہا ہوں, یہ حرام ہے اس وقت تک کسی سے کام کروانا جب تک تم کام کروانے سے پہلے اس کام کی اجرت طے نہیں کرتے. اور ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس اصول کو مد نظر نہیں رکھتے, ورنہ پہلے طے کرو اس کے بعد کام کرواؤ. اچھا کام کروا لیا پھر اگلا کام. بڑا ایمان افروز یہاں پر تو یہ بھی ہے, ظلم ہے. آقا علیہ السلام نے, ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں بالخصوص, میں آپ کو اپنے شعبے کی بات کرتا ہوں, تعلیمی اداروں میں آج بھی ٹیچرز اور اسپیشلی فیمیل ٹیچرز رکھی جاتی ہیں. ان کی تعلیم ایم اے تک ہوتی ہے, بی ایس سی تک ہوتی ہے, کئی ایم فل ہوتی ہیں, لیکن ان کی تنخواہ کتنی رکھی جاتی ہے؟ 7,000, 10,000 اور 12,000 کسی فیمیل ٹیچر کو مل جائے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتی ہے کہ میں کوئی بہت بڑی ٹیچر بن گئی. اب ظلم کون کر رہا ہے؟ اس ادارے کا ہیڈ, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. میں آگے چل کر حدیث سناؤں گا. آقا علیہ السلام نے اس سے منع کیا کہ بھائی آپ نے اجرت طے کرنی ہے, اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اجرت آپ نے ایسی طے کرنی ہے کہ اس کام کے مقابلے میں یہ نہ ہو کہ اس پر ظلم ہو جائے. یعنی کام زیادہ اور پیسے. اسلام کا یہ تصور نہیں, اسلام کا یہ تصور ہے کام کم ہو اجرت اس کو زیادہ دی جائے. اچھا اگلا پوائنٹ آتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, پھر ذرا سنیے. آقا علیہ السلام نے اگلا جو پوائنٹ ارشاد فرمایا اور ہمیں حکم دیا, کیا فرمایا؟ وَلَا تُكَلَّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ. فرمایا اپنے مزدوروں سے اتنا کام نہ لو کہ انہیں تکلیف ہو, اور اگر آپ کو خود لگے کہ یہ کام زیادہ سخت ہے اور اس ایک اکیلے سے نہیں ہو سکتا, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم خود ان کی مدد کرو. کیا ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لاتے؟ یوم مزدور منا لینا, چھٹی کر لینا اس دن جس دن مزدور کام پہ ہوتا ہے, ہم گھروں میں چھٹی مناتے. کاش ہم چھٹی منا کر آقا علیہ السلام کے یہ فرامین کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے, حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرمایا آقا علیہ السلام نے تمہارے ورکر, تمہارے مزدور تمہارے بھائی ہیں. بولیے کیا ارشاد فرمایا؟ تمہارے, اونچا بولیے, تمہارے جو مزدور ہیں سوسائٹی کے تمہارے بھائی ہیں. پھر آگے فرمایا اللہ نے ان کو کائنات کا نظام چلانے کی خاطر تمہارے ماتحت کر دیا. اس لیے نہیں کیا کہ وہ کم تر تھے. بھئی اگر سارے غریب ہوتے پھر بھی کائنات کا نظام نہ چلتا, سارے امیر ہوتے پھر بھی کائنات کا نظام نہ چلتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات کا نظام چلانے کی خاطر کسی کو امیر رکھا, کسی کو غریب رکھا, کسی کو متوسط رکھا, تو یہ سارے درجات کائنات کو چلانے کے لیے ہیں. اللہ کے نزدیک عظمت والا مال و دولت والا نہیں ہے, دل کے تقوی والا ہے. اچھا اب جب تقوی والا ہے تو ذرا سنیے, فرمایا یہ معیار زندگی کے نہ بنانا کہ یہ ورکر ہے تو یہ کوئی ناؤز باللہ استغفر اللہ, کوئی نجس ہے, کوئی پلید ہے, کوئی کمزور ہے, ان کو گھٹیا نہ سمجھنا. تمہارے بھائی ہیں, اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت بنایا ہے. اچھا لہٰذا کیا کرو, جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ. اگلا سنیے بڑی توجہ سے, اگلا لفظ کیا فرمایا؟ جیسا خود پہنو ویسا انہیں پہناؤ. پھر آگے وہی جملے پھر ارشاد فرمائے, ان سے ان کی طاقت اور استعداد سے زیادہ کام نہ لینا. اگر لینا ہو اور آپ کو لگے کہ یہ کام مشکل ہے تو پھر اس کو اکیلے نہ کرنے دینا بلکہ خود اس کے ساتھ شریک ہو جانا. اب آقا علیہ السلام, ہم کیا اس اصول کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جس برانڈ کے سوٹ ہم پہنتے, جس کمپنی کے, جس
लेवल के, जिस महंगाई, जिस कीमत के कपड़े हम पहनते हैं, क्या सोसाइटी का मजदूर उसी तरह पहनता है? ये मैं वज़रा से पूछता हूं, हुक्मरानों से पूछता हूं कि इस मुल्क में 8 करोड़ 37 लाख मजदूर हैं। आपकी तो एक घड़ी अरबों में, आपका तो एक शूज चप्पल वो करोड़ों की, आपके तो कपड़े ब्रांडेड, तो क्या आपके जिम्मे था? आका ने फरमाया ये तुम्हारे मजदूर तुम्हारे भाई हैं, जैसा खुद खाते हो वैसा ही नहीं खिलाओ। क्या ये उसूल है? नजर आता है? आका ने फरमाया हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा सुनिए, आका फरमाया जैसा खुद पहनते हो वैसा मजदूरों को पहन। एक दिन की छुट्टी दे देना ये उनका हक अदा नहीं करता। हक अदा तब होता है जब इक्वली ट्रीट किया जाए। फिर आका अलैहिस्सलाम की अगली ईमान अफरोज बात, अब देखिए क्या करते सहाबा किराम, बयान निशात फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुस्नुल मलाकते यमनुन। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मजदूरों के साथ हुस्ने सलूक करना ये मुआशरे में बरकत लाने का सबब बनता है। क्या बोलिए, क्या बोलिए ना, हम दुआएं करते हैं ना बारी ताला बरकत अता फरमा, बोलिए करते हैं या नहीं करते? हम में से हर कोई चाहता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ दुआओं से बरकतें नहीं उतरती। अगर आपने भैंसों का एक बाड़ा बनाया है, अगर आपने कोई फैक्ट्री बनाई है, आपने कोई स्कूल बनाया है, कोई इदारा, कोई एनजीओ आपने अपने घर में इर्द गिर्द आपने मुलाजिम रखे हैं, तो फरमाया उनके साथ उसने सलूक करना, दरगुजर करना, उनको अता करना, उन्हें नवाजना, उन्हें खुश रखना। फरमाया सोसाइटी में पाए जाने वाले मजदूरों को खुश तुम रख लेना, अल्लाह अपनी बरकतों का नजूर फरमा देगा। फिर अगली सुनिए और आप चौंक जाएंगे ये हदीस पाक सुनकर कि मजदूर आमतौर पर होते वो भी इंसान है, गलती हो जाती है, चारा टाइम पे नहीं डाला, घर का कोई काम टाइम पे नहीं किया, कोई प्रॉब्लम हो गया, फैक्ट्री में स्कूल में गलती हो जाती है हर इंसान से। अब जरा सुनिए, एक शख्स आया और उसने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बताइए कि मैंने मजदूर रखे हुए हैं, गलती करते हैं, तो एक मजदूर को एक दिन में कितनी दफा माफ करूं? क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा मजदूरों के हुकूक बयान किए थे। तो वो आगे आका अलैहिस्सलाम या रसूलल्लाह गलती बड़ी करता है, और ये हदीस सुना ना तिरमिज़ी की 1995 आ गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी गलती करता है, बताए मैं कितना को माफ करूं, कितनी मर्तबा, एक दिन में कितनी दफा माफ करूं? हाय हाय सुनी, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर रोज 70 मर्तबा भी गलती करे तो तुमने 70 मर्तबा भी उसे माफ करना है। अब आप देख ले इससे बढ़कर हुस्न सलूक और क्या हो सकता? इस कदर नरमी, इस कदर शफकत और इस कदर मोहब्बत। फिर अगला सुनिए, बात को खत्म करते हैं, बड़ी ईमान अफरोज ये सेकंड लास्ट हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते, और ये भी बड़ी दर्दनाक हदीस और सोचने पर मजबूर कर देने वाली हदीस कि हम रवैया कैसा रखते हैं मजदूरों के साथ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, सैयदना अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, और यह हदीस सही बुखारी की हदीस पाक नंबर 2227। मोहब्बत से सुनिए, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 3 किस्मों के लोग ऐसे होंगे जिनके साथ क़यामत के दिन मैं खुद झगड़ा करूंगा। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं 3 किस्मों के लोग, 3 किस्मों के लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ क़यामत के दिन मैं खुद उनके साथ झगड़ूंगा, झगड़ा करूंगा। या रसूलल्लाह कौन? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहला वो शख्स जिसने मेरे नाम की झूठी कसम खाई, पहला वो शख्स जिसने मेरे नाम की झूठी कसम खाई, फरमाया मैं क़यामत के दिन उससे झगड़ा करूंगा। कसम खाई, उसने वादा तोड़ दिया, पूरा नहीं किया, फरमाया उससे मैं खुद झगड़ा करूंगा। दूसरा फरमाया वो बंदा जो था आजाद मगर आजाद बंदे को गुलाम बना के बेच दिया और पैसा खा गया, सिंपल इज दैट। आका फरमा रहे जो नाजायज पैसा खाए क़यामत के दिन मैं उससे खुद झगड़ा करूंगा। तीसरा सुनिए, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो बंदा जिसने मजदूर से काम करवाया
مگر اس کے بعد اس کو مزدوری نہیں دی، میں خود آمنہ کا لال قیامت کے دن اس سے جھگڑا کروں گا۔ مجھے بتائیے بچے گا کون؟ جس کی مصطفیٰ شفاعت کریں گے یا جن کو آقا علیہ السلام ناراض ہوں گے؟ شفاعت کرنے والے بخشے جائیں گے۔ تو اگر ہم نے شفاعت کا حقدار بننا ہے تو دوستو پھر ہمیں اپنا رویہ کن کے ساتھ اچھا کرنا ہوگا؟ مزدوروں کے ساتھ۔ ٹیچر کمیونٹی ہے، آپ مجھے بتائیے سعودی عرب میں چلے جاتے ہیں لوگ نا، آج میرا رات کو سعودی عرب میں خطاب بھی ہے یہاں سے آن لائن، تو ایسے میں نے تذکرہ کر دیا، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں وہ سعودی عرب میں جاتے ہیں لوگ، کتنے پاکستانی جو وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیچارے 6 ماہ کام کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو ان کی اجرت نہیں ملتی۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی، عرب ممالک میں اور بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس سے ہٹ کر پاکستان میں باقی شعبوں کو تو نہیں جانتا مگر میں ٹیچر کمیونٹی کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ میرے اپنے ساتھ ایسے کئی واقعات کہ بھائی تعلیمی اداروں میں پڑھواتے ہیں پرنسپلز اور ڈائریکٹرز اور ہیڈز، لیکن ٹیچر سے پڑھوا کے اینڈ پر ان کو تنخواہ نہیں دیتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو مزدوری پر رکھے مگر رکھنے کے بعد کیا کرے، اس کو اس کی اجرت نہ دے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اس کے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ اور آخری روایت سنیے مسند احمد بن حنبل کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری نہ دینا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ پہلا فرمایا وہ بندہ جو مزدوری پر رکھے اور پھر مزدور کو اس کی تنخواہ ٹائم پر نہ دے، یہ ایک کیٹیگری۔ دوسری فرمایا اس نے مزدور رکھا، اب جو اونر تھا، جو مالک تھا، جو مزدوری پر کسی کو رکھ رہا تھا، اسے پتا تھا کہ کام زیادہ ہے اور پیسے میں کم دے رہا ہوں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کرنا حرام ہے اور قیامت کے دن اس کو وہی سزا دی جائے گی جو دنیا میں کوئی حرام بڑا کام کرنے کی دی جاتی ہے۔ اور ہماری ساری کوشش یہ ہوتی ہے ورکر رکھتے ہوئے، کلائنٹ رکھتے ہوئے، اپنا ملازم رکھتے ہوئے، ساری کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جن نے تھوڑے پیسے اج راضی ہو جائے وہ نہیں چنگا ہے۔ آقا علیہ السلام نے، میں پھر کہتا ہوں، میں نماز کے معاذ اللہ خلاف نہیں، پڑھتے ہیں ہم، فرض ہے، دعاؤں کے خلاف نہیں، دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ مدد کرتا ہے، جہاں کوئی چیز نہیں کام کرتی وہاں بھی دعا کام کرتی، تقدیر بدل دیتی، لیکن یاد رکھ لیں ان سے بھی زیادہ یہ کریکٹر ہے، یہ کردار ہے، یہ اصول ہے زندگی کے، یہ رویہ ہے، جس کو ہم تبدیل کر لیں تو حقیقت میں وہ اللہ کی رحمت بھی اترتی ہے اور اللہ کی برکات کا نزول بھی ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں چونکہ یہ بڑے مشکل کام ہے، ہم چاہتے ہیں بس دعا کریں، آئیں 8 دن کے بعد اللہ اللہ کریں اور بس اللہ رحمت نازل کر دے، برکت نازل کر دے۔ اے نہیں، کیا کہا اقبال نے، بڑا مشہور شعر ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دوستو اصل بات یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، اللہ کی برکت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوسائٹی میں پائے جانے والے مزدوروں کے حقوق کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت یہ احساس اور رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔